اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ہم نے پارہ نمبر 28 تک کیا ہے اور آج ہم کریں گے پارہ نمبر 29، ٹھیک ہے؟ تو آپ امید ہے جس کے لیسنز پچھلے رہ گئے ہیں وہ گوگل ڈرائیو سے جا کے تمام لیسن پچھلے کمپلیٹ کر لیں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو قرآن پاک میں 30 پارے ہیں اور ہمارا ارادہ تھا کہ ہم رمضان میں سمری دیکھیں گے ہر پارے کی۔ تو آپ کو کیا سمری دیکھنے سے قرآن پاک کی سمری جو ہم نے پڑھی ہے پورے رمضان میں کہ کوئی فائدہ ہوا؟ آپ سب کو کیا فائدہ ہوا؟ آپ کو کوئی اپنے بتائے گا کہ کیا فائدہ ہوا؟ شیئرنگ کر لیں 1-1 منٹ کی، ویسے شیئرنگ کریں کہ آپ کو اس سے آپ کی زندگی میں کوئی فرق آیا، قرآن نے آپ کے دل کو بدلا، قرآن نے آپ کے دل پہ اثر کیا؟ جی الحمدللہ، ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو ثابت قدمی دے، ایسے ہی رکھے الحمدللہ۔ جنت جانے کا شوق کس کس کو ہوا؟ ہم نے پڑھا نا اتنا زیادہ جنت کے بارے میں، تو جنت جانے کا شوق تو سب کو ہوا، سبھی کو ہوتا ہے نا الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں داخل کرے اور اللہ ہمیں سب کو آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی کامیابی دے اور ناکامیوں سے بچائے، آمین۔ اصل کامیابی کیا ہے؟ اللہ آپ سے راضی ہو جائے۔ اصل کامیابی کیا ہے کہ اللہ آپ سے راضی ہو جائے، آپ کو معاف کر دے اور اپنی رحمت سے جنت میں داخل کر دے، یہ اصل کامیابی ہے۔ جی میں جب چڑھاتا تھا تو مجھے تھوڑا غصہ آ جاتا تھا۔ اب آپ نے جب بتایا نا کہ جب ایسے بھی کریں تو السلام علیکم کہہ کے چلے جانا چاہیے، تو میں آپ کو السلام علیکم کہہ کے چلا جاتا ہوں، یعنی میں اس کا کنٹرول کروں۔ ہمیں قرآن سے پتہ چلا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی مذاق اڑاتے تھے نا لوگ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ طنز کرتے تھے، اگر مذاق اڑاتے تھے یا کوئی برا بھلا کہتے تھے، کوئی بھی بات کرتے تھے نا، ٹیز کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا تھا کہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اللہ کی حمد بیان کرنی ہے، ان سے کنارہ کشی یعنی سائڈ بھی ہو جانا ہے، ان سے جواب نہیں دینا اور اللہ کی حمد بیان کرنی ہے، اپنی سوچ کو بدل لینا ہے فوراً۔ جب آپ ذکر کرنا شروع کر دیں گے تو آپ کا دماغ اس بری سوچ سے، نیگیٹو تھاٹ سے ہٹ جائے گا نا کہ اس نے مجھے یہ کہا ہے، اس نے مجھے یہ کہا ہے، تو آپ جب پڑھیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو آپ کا مائنڈ ڈائیورٹ ہو جائے گا، دوسری طرف چلا جائے گا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی جب کوئی بحث کرتا تھا تو انہیں کہا گیا تھا کہ جاہلوں سے بحث نہیں کرنی۔ جب کوئی آپ سے آگے بحث کرے نا تو بحث کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ بحث برائے بحث ہوتی ہے، یعنی ایک تو ہیلدی ڈسکشن ہوتی ہے نا، اچھی ڈسکشن ہوتی ہے جب ہم جنت کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں، لیسن کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں۔ ایک بحث برائے بحث ہوتی ہے، کسی نے آپ کو نصیحت کی تو آپ آگے سے ایجیٹیٹ کریں، نہیں 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 ایسے نہیں، میں نہیں کرنا۔ ماما آپ کو کوئی نصیحت کریں، انسٹرکشنز دیں، نہیں نہیں میں نے نہیں ایسے کرنا، میں ایسے کروں گی۔ اپنا ایک مائنڈ، ایک ڈرائنگ روم آپ کے ذہن میں بنا ہوا ہو۔ تو اچھا انسان وہ ہوتا ہے جو سنے اور اطاعت کرے، اگر اس کو یعنی اس کو اس چیز کا پتہ چلے کہ میرے فائدے کے لیے یہ بات کہی جا رہی ہے، اس کو اس بات کا اندازہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو آپ کے گھر میں، آپ کے رویوں میں اگر تبدیلی نہیں آئی نا پھر فائدہ نہیں ہوگا۔ فائدہ تب ہوگا جب گھر میں آپ کا جو آپ والدین کے حقوق ہیں، بہن بھائیوں کے حقوق ہیں اور نیبرز کے حقوق پورے کر رہے ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق تو آپ پورے کر رہے ہوں گے الحمدللہ، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں ماشاءاللہ سے، تو اب آپ نے دونوں چیزوں میں بیلنس کرنا، انسانوں کے بھی حقوق پورے کرنا، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اوکے، شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نام سے۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، نہایت رحم والا ہے۔ سورہ الملک سے پارہ نمبر 29 سٹارٹ ہو رہا ہے۔ پارہ نمبر 29 کے شروع میں ہی سورہ الملک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ الملک مکی صورت ہے، اس کی 30 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں، اور اس کی امپورٹنس آئی ہے، صحابہ نے بھی بتائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ یہ بہت اہم صورت ہے۔ اس صورت کے بارے میں بہت فضیلت ہے
کہ جو اس کو ہر رات پڑھتا ہے اس سورت کو، یہ سورت خود اللہ تعالیٰ سے اس کی سفارش کرے گی. کون سی سورت؟ پارہ 29 میں سورہ الملک. ٹھیک ہے، اس کی 30 آیات ہیں اور کتنے رکوع ہیں؟ 2 رکوع ہیں. ٹھیک ہے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں 30 آیات ایسی ہیں، قرآن کریم میں 30 آیات ایسی ہیں جو اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرتی ہیں. اپنے پڑھنے والے کی کس کس کو حفظ ہے؟ سورہ ملک آپ کو حفظ ہے ماشاءاللہ. چلیں پہلی آیت سے جتنی آیات، پہلی 4-5 آیات آپ سنائیں. اعوذ باللہ پڑھیں. ادھر آپ رک جائیں، آگے آپ. بارک اللہ. جی آپ کو یاد ہے سورہ الملک آتی ہے؟ چلے شروع سے سنائیں. بارک اللہ ماشاء اللہ. عبد المعیز. جی زینب آپ سنائیے تھوڑا سا لاؤڈ، یہ والا فین آف کر دیں ابھی. جی جی. وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. اچھا آپ سب نے نا اب اپنی ریسیٹیشن پہ غور کرنا ہے. اس کے بعد رمضان کے بعد انشاءاللہ ہم ترتیل شروع کریں گے. قرآن پاک کو عربک میں بھی پڑھیں گے اور اس کے بعد ٹرانسلیشن بھی پڑھیں گے، جس میں آپ تجوید کے ساتھ انشاءاللہ ریسائٹیشن کریں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی. شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نام سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پارہ 29 ہے تبارک الذی. تبارک الذی پہلا ورڈ ہے سورہ الملک کا. ٹھیک ہے. تبارک الذی بڑا بابرکت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ بابرکت ذات ہے. سورہ الملک سے شروع ہو رہی ہے، 30 آیات ہیں اور اس کے 2 رکوع ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ میں تمام بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہی زندگی اور موت کو پیدا کیا، اور کس لیے پیدا کیا؟ ہمارا ایم آف لائف بتا دیا اللہ نے یہاں پر. اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کا ایم بتایا ہے اس صورت میں. کیا ایم ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم سب میں عمل میں کون اچھا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ تم سب کو آزمائے کہ تم سب میں عمل میں کون اچھا ہے. تو کیا ہماری زندگی کا مقصد کیا ہوا؟ اچھے اعمال، نیک اعمال، کہ کون آپ سب میں سے نیک اعمال کرتا ہے، کون آپ سب میں سے اچھے عمل کرتا ہے. یہ ہے ہماری زندگی کا مقصد. ایم آف لائف پتہ چلا آج آپ کو؟ سورہ الملک کی ورس نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات. وہ ذات یعنی اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے خالقہ پیدا کیا
الموت والحیات، موت اور زندگی کو، لیبلوکم تاکہ وہ تمہیں آزمائے، ایکم تم میں سے احسن عمل کون احسن عمل کرتا ہے، کون اچھے عمل کرتا ہے، وہو العزیز الغفور اور وہ بہت مہربان بہت ہی بخشنے والا سب پر غالب ہے۔ تو آپ سب میں سے اب وہ اچھا ہوگا جو بہترین عمل کرے گا۔ کون اچھا ہوگا سب سے؟ جو بہترین عمل کرے۔ ایسا تو نہیں نا کہا کہ جو بہترین کھیلتا ہوگا، جو بہترین کپڑے پہنے گا، یا جو بہترین دکھ رہا ہوگا، یا بہترین گاڑی میں بیٹھا ہوگا، یا بہترین جوتے پہنے گا، ایسا تو نہیں نا کہا، کوئی کمپیریزن ایسا نہیں کہا، جو بہترین عمل کرے گا۔ تو اب تو یہ آپ لوگوں کے ہاتھ میں نا کہ جتنے اچھے عمل کر سکتے ہو کر لو، جتنے اچھے کوئی عمل کرے گا اللہ کے پاس وہی بندہ سب سے بہترین ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تبارک الذی، پارہ نمبر 29 تبارک الذی، میں لکھ دیتی ہوں اس کو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان پیدا کیے اور اوپر نیچے 7 آسمان پیدا کیے، تو اللہ کی تخلیق میں آپ کوئی خامی نہیں دیکھو گے۔ ہم اگر کوئی چیز بناتے ہیں تو اس میں خامی ہوتی ہے نا، کوئی نہ کوئی کمی ہوتی ہے، ہماری عبادات میں بھی کمی کوتاہیاں ہیں، ہمارے اندر کتنی خامیاں ہیں۔ ہم اپنے آپ کو نا کئی بار بہت وہ کر لیتے ہیں، ایگزیجریٹ کرتے ہیں کہ ہم بڑے پرفیکٹ ہیں، ہم یہ اچھا کرتے ہیں، ہم ہی اچھے ہیں، ہم ایسے کرتے ہیں نا۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ پرفیکٹ ہیں، اللہ کی ذات پرفیکٹ ہے، انسان میں خامیاں ہوتی ہی ہوتی ہیں، اس میں غلطیاں ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی ذات میں باتیں کرتے ہیں نا، وہ جو مشرکین تھے، جو کفار تھے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہیں کہو کہ یہ تم ذرا آسمان اور زمین کو دیکھیں جو اللہ نے تخلیق کی ہے، اور اس میں سے کوئی خامی ڈھونڈ کے دکھاؤ، کوئی ہے خامی؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ کی نظر آسمان پہ ٹکی رہے گی، تھک جائے گی، تھک کے واپس لوٹ آئے گی، لیکن کوئی خامی نہیں نکال پاؤ گے، کوئی کمی نہیں نکال پاؤ گے۔ اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق، اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں اتنی پرفیکٹ ہیں، تو ہم انسانوں میں کیسے خامیاں نکال سکتے ہیں؟ ہم انسانوں میں نکالتے ہیں نا خامیاں، وہ دیکھو اس کی ہائٹ کم ہے، وہ دیکھو اس کا رنگ ایسا ہے، وہ دیکھو وہ موٹا ہے، وہ چھوٹا ہے، ایسی ہی خامیاں نکالتے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی تخلیق کی مثال دے کر بتایا کہ اللہ کی تخلیق میں کوئی خامی نہیں ہے، تو انسان کون ہوتا ہے خامی نکالنے والا؟ انسان کہہ دیتے ہیں نا ایک دوسرے کو، بچے ایک دوسرے کو بہت کہتے ہیں، تو اس چیز سے بچنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آسمان کو جو ہے وہ چراغوں سے سجایا۔ کون سے چراغ ہیں؟ ستارے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو شیطان کو بھگانے کا ذریعہ بھی بنایا۔ اس کو ایسے مارتے ہیں نا تو وہ پھر اس کو وہ جب ستارہ لگتا ہے نا تو وہ ایسے لگتا ہے جیسے شعلہ ہوتا ہے، کوئی آگ کا انگارہ ہوتا ہے، اور وہ جب اس کو لگتا ہے تو وہ بھاگ جاتا ہے وہاں سے، وہ کان لگا کے سن رہا ہوتا ہے کہ دیکھو تو صحیح اوپر کیا چل رہا ہے۔ ایسے کہتے ہیں نا، دو بچے بیٹھے ہو نا ڈیسک پہ، تو پیچھے والے کہتے ہیں کہ یہ دونوں آپس میں باتیں کریں، دیکھیں تو صحیح کیا باتیں کر رہے ہیں، ایسے کرتے ہیں نا۔ تو ہم نے سورہ الحجرات میں پڑھا ہے کہ لا تجسسوا، ٹو نہیں لگانی۔ سورہ الحجرات پارہ نمبر 26 میں گوگل ڈرائیو میں آپ نے لینی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ میں نے آپ کو سینڈ کر دیا لنک اس کا، آپ نے وہ کمپلیٹ کرنی ہے، ٹھیک ہے بچوں، چھوڑنی نہیں ہے وہ۔ تو سورہ ملک میں پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگ اس طرح کرتے ہیں نا، جو اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں، جو کفر کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو جب عذاب دیں گے نا، جب ان کو جہنم میں ڈالیں گے، تو ان کی آوازیں پتہ کیسی ہوں گی؟ ان کی گدھوں جیسی آوازیں ہوں گی، چیخیں ہوں گی ان کی، بری بری چیخیں نکالیں گے وہ، کیونکہ تکلیف تو ہوگی نا، ظاہر ہے وہ بھی انسان تو تھے، لیکن اب انسان تھے، ان کو رسولوں نے سمجھایا، انہوں نے جب اب بھی جو لوگ ہیں ہمارے ساتھ، وہ لوگ نہیں سمجھتے نا، قرآن نہیں پڑھتے، قرآن پڑھ لیں گے تو ان کو سمجھ آ جائے گی کہ ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ سے مدد مانگنی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے، ایمان لاتا ہے، رسولوں کو مانتا ہے، وہ سیدھے راستے پہ چلنا چاہتا ہے، سیدھے پہ ہی چلتا ہے وہ، اور جو سیدھے راستے سے بھٹکے گا، شیطان کو فالو کرے گا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اس کو سزا دی جائے گی نا، تو اس کو جب اس کی پٹائی ہوگی نا، تو پھر وہ اس کی گدھوں جیسی چیخیں نکلیں گی، پھر وہ روئے گا، چیخے گا، پھر اس کی چیخیں نکلیں گی۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے سیدھے راستے پہ رہنا ہے اور اللہ سے مدد بھی مانگنی کہ یا اللہ
ہمیں صراط مستقیم دکھا، جو ہم ہر نماز میں مانتے ہیں. ہر نماز میں ہم کیا کہتے ہیں؟ اچھا جب وہ جائیں گے نا، جب ان کو پھینکا جائے گا نا وہاں پر جہاں پنش ہو رہی ہے، تو وہ وہاں کے گارڈ سے پوچھیں گے، فرشتے سے پوچھیں گے کہ یعنی وہ گارڈ ان سے پوچھے گا، وہ کہیں گا کہ آپ کے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ اب تو کہتے ہیں نا کہ ہمیں جو ہے نا انہوں نے قیامت کے بارے میں بتایا، اب ہمیں ڈر لگنے لگ گیا ہے. اس دن کہہ رہے تھے نا ہمیں ڈر لگ رہا ہے. جو وہ گارڈ ہوں گے نا، جب ان کو سزا ملے گی نا تو گارڈ پوچھیں گے آپ کو کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا کہ آپ دنیا میں سدھر جاتے؟ تو وہ کہیں گے کہ آیا تو تھا ہمیں خبردار کرنے، وارن کرنے، لیکن ہم نے اس کو جھٹلا دیا. ہم نے اسے کہا کہ ہم نے اس کا مذاق اڑایا. رسولوں کا مذاق اڑاتے تھے نا وہ، یا جو ان کو لوگوں کو قرآن کی طرف کوئی بھی بلاتا ہے نا تو وہ اس کو بیکورڈ سمجھتے ہیں، تنگ نظر سمجھتے ہیں، سخت سمجھتے ہیں، یا وہ اس کو کہتے ہیں کہ کیا اب ہم یعنی اپنی وہ چھوڑ کے زندگی اور ادھر جا کے بیٹھ کے یہ پڑھیں. ہم اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے ہم نے کس راستے پہ جانا ہے، اور اگر ہم نہیں جائیں گے تو پھر کیا ہو سکتا ہے، تاکہ ہم بچ جائیں. کس لیے ہم پڑھتے ہیں؟ تاکہ ہم بچ جائیں، اللہ کا تقوی اختیار کر لیں. تو پھر نگران جو ہے نا، نگران فرشتے جو وہاں دروازے پہ ہوں گے، وہ پوچھیں گے کہ آپ کے پاس کوئی نہیں آیا تھا ڈرانے کے لیے؟ وہ کہیں گے آیا تھا لیکن ہم نے اسے جھٹلا دیا تھا. تو وہ پھر کہیں گے کاش ہم اس دن اس کی بات مان لیتے نا تو آج ہمارے ساتھ یہ نہ ہو رہا ہوتا. تو اس وقت وہ اپنے گناہوں کو، اپنے جو غلطیاں کی تھی اس کو ایڈمٹ کر لیں گے. وہ کہیں گے کہ واقعی ہم سے مسٹیکس ہوئی ہیں. اور پھر بات آتی ہے ان لوگوں کی جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں. جو بن دیکھے، آپ نے رب کو تو نہیں دیکھا نا، بن دیکھے رب سے ڈرتے ہیں. جو لوگ بن دیکھے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے بخشش ہے اور بڑا اجر ہے، بہت بڑا اجر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ علیم بذات الصدور ہے. علیم بذات الصدور کا مطلب ہے اللہ آپ کے سینے میں چھپی ہوئی ساری باتوں کو جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے سینوں میں چھپی ہوئی ساری باتوں کو جانتے ہیں. سینوں میں کیا چھپا ہوتا ہے؟ راز ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا ہم نے اپنے فرینڈ کے ساتھ ساری باتیں کرنی ہیں، ہم نے اور کسی کو نہیں بتانی، اور یہ بات میں نے آپ کو بتائی ہے کسی کو نہ بتانا. ایسی بات ہوتی ہے نا. اور بھی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، پلاننگ ہوتی ہے، کبھی پازیٹیو ہوتی ہے، کبھی نیگیٹو بھی ہو سکتی ہے، کسی تیسرے کے بارے میں بھی بات ہو سکتی ہے. تو جو بھی چیز ہے، جو بھی آپ کے سینے میں چھپا ہوا ہے نا، سب جانتے ہیں اللہ تعالیٰ. چاہے وہ کسی کے ساتھ حسد ہی کوئی کیوں نہ ہو. جیلسی بھی دل میں چھپتی ہے نا، غصہ بھی دل میں چھپ جاتا ہے، اور ایک دوسرے سے نفرت بھی دل میں ہی چھپ جاتی ہے. ہوتے ہیں نا، میں دل چاہتا ہے نا اس کو بس ایسے کر دوں. ہوتا ہے نا دوستوں کے بارے میں بھی. ہاں میں اسے بس کچھ کہہ نہیں رہا، بس میرے دل میں جو ہے نا بس آگ لگی ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ سینے میں چھپی ہوئی ساری باتوں کو جانتے ہیں. پھر دلوں کو صاف کرنا ہے نا. اب دلوں کو صاف کرنے کے لیے کیا کریں گے؟ واشنگ مشین میں ڈال دیں گے. صابن سے، وہ جو برتن دھونے والا صابن ہے اس سے دھو ڈالیں گے. کیا کریں گے؟ نہا لیں گے تو دھل جائے گا، جسم ہی دھلے گا. ہیں کیا کریں گے؟ پوچھا پھیریں گے فنائل والا، ہیں وائپر لگائیں گے اس پہ، جھاڑو پھیریں گے. کیا کریں گے؟ نیک اعمال تو کریں گے. استغفار کریں گے. استغفار کرنے سے کیا ہوگا؟ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے کسی کو نقصان نہ پہنچے. ابھی بات چل رہی ہے نا تو آپ نے یہ کیا تو غلط بات ہے. استغفار کریں. اچھا استغفار کریں گے تو ہمارے دل کے اوپر جو بلیک ڈورس بن گئے ہیں نا، گناہ والے، حسد والے، کینے والے، نفرت والے، ایک دوسرے کے لیے چغلی والے، جو بھی ڈاٹس بنے ہیں نا وہ سب کے سب دھل جائیں گے، صاف ہو جائیں گے. لیکن استغفار مسلسل کرنی پڑے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے معصوم تھے، کتنے پیارے تھے، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ میں دن میں 70 سے 100 بار استغفار کرتا ہوں ایک دن میں.
تو ڈیلی ایک تسبیح تو بنتی ہے نا کہ استغفار کی جائے لازمی. اور استغفار یہ نہیں ہے کہ بس استغفر اللہ کرتے گئے اور غلطیاں بھی ساتھ کرتے گئے. استغفر اللہ سمجھ کے کرنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے سے آج تک جتنی بھی مسٹیکس ہوئی ہیں نا، میں سچے دل سے آپ سے توبہ کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں. یا اللہ ہم آپ سے سچے دل سے توبہ کر رہے ہیں، آپ ہمیں معاف کر دیں، ہم آئندہ یہ غلط کام نہیں کریں گے. ہم اس پہ شرمندہ ہیں. شرمندگی اصل میں توبہ ہے. شرمندگی یعنی اگر آپ کو آپ کی غلطی پہ گناہ پہ شرمندگی ہو گئی ہے نا، وہ توبہ ہے. اور اس کے بعد نہ کرنے کا ارادہ، نہ کرنے کا پکا پرومس، وہ توبہ ہے. تو پوری سمجھ کے ساتھ جو ہے توبہ کرنی ہے. ٹھیک ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ اتنے باریک بین ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اللطیف اور الخبیر ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ باریک سے باریک چیز بھی جانتے ہیں، ہر چھوٹی بڑی چیز جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے آپ کے یہ زمین آپ کو دے دی، جیسے مرضی اس میں ایگریکلچر کرتے ہیں نا لوگ، اور کھیت اگاتے ہیں، اس میں سے گندم آتی ہے، چاول آتے ہیں، آپ لوگ کھانا کھاتے ہیں. پھر تو اگر یہ سب چیزیں پیدا نہ ہوئی ہوتی، یہ کون ہے جو اس پر یہ سب چیزیں اگا دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسانوں کو یہ زمین دے دی اور سارے ریسورسز دے دیے کہ ہم اس کے اوپر جب ایک سیڈ ہم کیا کرتے ہیں، ہم تو صرف سیڈ ڈالتے ہیں، اس سے پودا نکالنا تو اللہ کا کام ہے نا. اللہ تعالیٰ اس میں سے پلانٹ نکالتے ہیں، پھر اس پہ پھل لگتا ہے، پھر اس پہ اناج وغیرہ لگتا ہے، جو بھی ہم سیریلز کھاتے ہیں وہ سب چیزیں آتی ہیں نا. تو وہ کہاں سے آتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ ایک زمین میں سے سب چیزیں اگا دیتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس طرح یہ زمین سے نکلتی ہیں نا چیزیں، پودے نکلتے ہیں، پھر اس پہ پھل لگتے ہیں، کتنے فریش ہوتے ہیں. تو وہ لوگ سوال کرتے تھے کہ جب ہم مر کے مٹی ہو جائیں گے، قبر میں چلے جائیں گے اور مٹی بن جائیں گے، ہمیں پھر کیسے زندگی ملے گی دوبارہ؟ ہم کیسے پھر اٹھ کے کھڑے ہوں گے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس طرح یہ پودے کھڑے ہو جاتے ہیں نا زمین سے، میں ایسے ہی آپ لوگوں کو بھی کھڑا کر دوں گا، بالکل ویسے ہی جیسے اب دنیا میں تھے. اور جو لوگ پھر جنت میں جانے والے ہوں گے نا، ان کے لیے فیصلہ ہوگا کہ وہ تو بالکل جوان ہو کے جائیں گے. اور بچوں کے بارے میں آپ کو بتاؤں ایک پیاری سی بات. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا تھا نا جب جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو بیت معمور کے پاس بھی دیکھا تھا. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آس پاس اتنے پیارے پیارے بچے کھیل رہے تھے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا وہاں پر کسی فرشتے سے کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ لمبے قد والے جو ہے نا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں. اور جو دنیا سے جو چھوٹے بچے فوت ہو جاتے ہیں نا، وہ یہاں جنت میں آ جاتے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے ساتھ کھیلتے ہیں. اور ان کو یعنی وہ ان کے باپ ہیں نا، تو وہ ان کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں ہر وقت، اور بچے انجوائے کرتے رہتے ہیں. یعنی ہم کئی بار دیکھتے ہیں نا، ہم نے سنا ہوتا ہے کہ وہ فلاں بچہ تھا، چھوٹی عمر تھی، اس کی ڈیتھ ہو گئی، یا فلاں لڑکا تھا اس کی، تو ہم بہت سیڈ ہوتے ہیں سن کے. تو اس بارے میں سیڈ نہیں ہونا ہوتا، کیونکہ جو وہ اللہ کی مرضی تھی نا، اللہ کی مرضی ہوتی ہے نا کہ جب کوئی جاتا ہے انسان دنیا سے. اب آگے کا سوچا کریں کہ اصل میں یہ جو ڈیتھ ہے نا، ڈیتھ کیا ہے؟ ڈیتھ از دا گیٹ وے ٹو جنت. آپ دیکھیں کہ ایک انسان ہم وش کرتے ہیں ہم جنت میں جائیں، وش کرتے ہیں نا، تو جب تک ڈیتھ نہیں آئے گی تب تک ہم جنت میں کیسے جائیں گے؟ ہے نا؟ جب تک ڈیتھ نہیں آئے گی تب تک ہم جنت میں کیسے جائیں گے؟ پھر تو اسی دنیا میں ہی پھرتے رہیں گے. دنیا میں تو دیکھ لیں آپ کے کچھ بھی اتنی خوبصورت کوئی چیز، مطلب دنیا اللہ تعالیٰ نے بہت نعمتوں بھری اچھی بنائی ہے، لیکن جنت کے مقابلے میں تو یہ ایسا ہی ہے جیسے وہ سمندر میں سوئی ڈبو کے نکالیں نا، چھوٹی سی نیڈل ہوتی ہے نا، وہ ڈبو کے نکالیں تو جتنا تھوڑا سا پانی اس کے اوپر لگا رہ جاتا ہے نا نیڈل پہ، وہ ہے بس دنیا. وہ جو سمندر ہے نا اتنا بڑا، وہ جنت کے مقابلے، وہ یعنی اس کو جنت کی طور پہ لے لیں، اور وہ جو سوئی ڈبوئی ہے نا اور اس کے اوپر لگا ہوا پانی رہ گیا ہے، وہ دنیا ہے. تو دنیا اتنی سی ہے اور جنت بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے. تو جنت کے لیے ایفرٹ کرنی ہے، نیک اعمال کرنے. ہم نے اپنی زندگی کا مقصد سیکھا سورہ الملک سے کہ جنت میں کون جائے گا؟
جو احسن عمل کرتا ہے. احسن عمل مطلب نیک اعمال میں جو جلدی بھی کرتا ہے اور جو سب سے آگے نکلنے کی کوشش کرتا ہے جلدی کر کے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا سورہ الملک میں کہ آپ لوگ نا اللہ تعالیٰ سے بے خوف ہو گئے ہو جو لوگ شریک بناتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم لوگ کیا بے خوف ہو گئے ہو اللہ سے کہ اللہ کے ساتھ کفر بھی کرتے ہو, شریک بھی بناتے ہو. اللہ کی مرضی, اللہ چاہے تو یہ زمین ہچکولے لینے لگے. اللہ کی مرضی تمہیں جیسے قارون کو اللہ نے زمین میں دھنسا دیا تھا, تمہیں زمین میں دھنسا دے. اللہ کی مرضی نا, اللہ جو چاہے جس وقت چاہے کر سکتے ہیں. اس لیے اللہ پر ایمان لے آؤ. اللہ تعالیٰ فرماتے کیا انہوں نے اوپر وہ جو سائنس مانگتے تھے نا, یہ سارے سائنس اللہ نے یہاں بتائے کہ کیا وہ اوپر اپنے اوپر پرندوں کو نہیں دیکھتے جو پر پھیلا کے اڑ رہے ہوتے, ان کو کس نے تھام رکھا ہے, وہ نیچے کیوں نہیں گرتے؟ ان کو اللہ رب العزت نے تھام رکھا ہے, انہیں اڑنا اللہ نے سکھا دیا, وہ نیچے کیوں نہیں گرتے؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر ایک کا مددگار ہے, ولی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ لوگ کافر جو ہے نا, یہ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں, یہ دنیا کی زندگی میں پڑے ہوئے ہیں, ان کو سمجھ نہیں آتی, یہ اللہ کے دین پر نہیں آ رہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کون ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے, بتاؤ ذرا. یہ لوگ سرکشی میں اور اپنے غرور تکبر میں اڑ رہے ہیں, ضد میں ہیں, یہ ایمان نہیں لاتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ انسان جو ہدایت یافتہ ہوتا ہے نا, وہ سیدھے رستے پہ چلتا ہے, اور جو الٹے رستے پہ چلتا ہے, جو الٹا ہو کے چلتا ہے, وہ ہدایت یافتہ نہیں ہے. یہ لوگ الٹے ہو کے چلنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا, تمہارے کان, آنکھیں, دل بنائے, لیکن تم لوگ بہت کم شکر ادا کرتے ہو. پورے دن میں کیا آپ ڈیلی کیا آپ گریٹفل ہوتے ہیں؟ جب آپ پڑھنے لگتے ہیں, کوئی اسٹڈی کرنے لگتے ہیں, اس وقت آپ شکر ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان آنکھوں سے میں پڑھ پا رہا ہوں, یا اللہ ان ہاتھوں سے میں لکھ پا رہا ہوں, ان کانوں سے میں سن پا رہا ہوں. تو یہ جو کان, آنکھیں اور دل اللہ نے بنائے ہیں, اللہ کا شکر اس پہ ادا کرنا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ آپ لوگ بہت کم شکر ادا کرتے ہو, تو اللہ کو پسند کون ہے؟ شکر گزار لوگ جو شکر ادا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی نے تمہارے لیے زمین کو پھیلایا تاکہ تم لوگ اسی کی طرف جمع, جیسے اللہ نے آپ کو زمین میں پھیلا دیا نا, ایک آدم علیہ السلام بنائے تھے, پھر اماں ہوا بنا دی, پھر اللہ نے سب انسان دنیا میں پھیلا دیے. اسی طرح ایک دن اللہ سب کو جمع کریں گے, سارے انسان اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے, سب, کوئی بھی پیچھے نہیں رہے گا. ایک اللہ ہوں گے اور اللہ کے سامنے سارے صف بنا کے, لائنیں بنا کے کھڑے ہوں گے, ایسے اٹینٹو. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو کافر ہیں نا, وہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو نا, جو ہمیں بتاتے ہو یہ عذاب کی خبریں, قیامت کی خبریں, اگر تم سچے ہو تو لا کے دکھاؤ پھر عذاب. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہیں کہہ دو کہ یقیناً اس کا علم نا اللہ کے پاس ہی ہے, میں تو صرف پہنچانے والا, ڈرانے والا ہوں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی میں تو صرف خبر دیتا ہوں. یہ اللہ کو پتہ ہے کہ قیامت کب آئے گی, اور اللہ ہی کے اختیار میں اللہ کا ایک حکم ہوگا. اور حضرت اسرافیل علیہ السلام منہ میں سور لے کے بیٹھے ہیں نا, وہ پھونکیں گے اور کیا ہوگا؟ قیامت آ جائے گی. پھر دوبارہ پھونکیں گے تو سب کھڑے ہو جائیں گے زندہ ہو کے, بس اتنی سی دیر لگے گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کافر جو ہے نا, یہ جو ایمان نہیں لاتے, نان بیلیورز جو ہیں, یہ گمراہی میں اتنا آگے بڑھ گئے ہیں کہ اللہ کے سائنس دیکھتے بھی ہیں لیکن ہدایت نہیں پاتے, ہدایت کے راستے پہ نہیں آتے. اللہ تعالیٰ نے کتنی مثالیں دی ہیں قرآن میں, ہم نے کتنی زیادہ مثالیں پڑھ لی جگہ جگہ پہ, اور اب بار بار ٹاپکس وہی آ رہے ہیں, قیامت کے بارے میں, جنت کے بارے میں, جہنم کے بارے میں, بیلیورز کے بارے میں, نان بیلیورز کے بارے میں, اور پچھلی قوموں کے بارے میں, یہی آ رہی ہے نا. اللہ کی سائنس کے بارے میں باتیں آ رہی ہیں. پھر تو آپ یہ دیکھیں اللہ نے کیا کیا بنایا, اللہ کی تخلیق, اللہ کی قدرت کے بارے میں. تو قرآن پاک سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو ان چیزوں کی, ان چیزوں کے بارے میں ڈسکشن ہے بار بار, اور ہماری زندگی کا ایم سمجھایا جا رہا ہے. اور آپ لوگ لکی ہیں, آپ لوگوں کو مبارک ہو کہ آپ سب لوگ ماشاءاللہ قسمت والے ہیں کہ آپ کو اس ایج میں پتہ چل گیا. ہم تو بڑے ہوئے تھے تو پتہ چلا تھا قرآن پاک کا کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے, ہمیں کوئی بتانے والا ہی نہیں تھا. یعنی ہم بھی عربک پڑھ لیتے تھے, بس بار دھڑا دھڑ قرآن پاک ختم کرتے تھے. ایک ختم کیا, جیسے آج قاری صاحب پڑھا رہے تھے, جلدی پڑھا رہے تھے نا,
ایسے لگ رہا تھا نا 2x پہ پڑھا جا رہا ہے قرآن پاک. تو ہم بھی ایسے ہی پڑھتے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر رحمت کی, ہدایت دی, اور پھر قرآن پاک جب ٹرانسلیشن سے اردو سے پڑھا, پھر سمجھ آئی کہ ہماری زندگی کا کیا مقصد ہے. اور پھر اب جب پڑھ لیا نا, پھر اب میں جب گزرتی ہوں نا پارک سے یا جگہ جگہ سے, تو اب مجھے یہ پودے صرف پودے نہیں نظر آتے, مجھے یوں لگتا ہے ان کا سایہ ہے نا, یہ سایہ اللہ کو سجدہ کر رہا ہے. یہ جب سورج غروب ہو گیا نا, تو یہ اللہ کے حکم سے غروب ہوا ہے. اس سے نہ 1 منٹ پہلے یہ غروب ہو سکتا تھا, نہ اس سے 1 منٹ بعد ہو سکتا تھا. اللہ نے جب حکم دیا تو یہ غروب ہو گیا. مارننگ میں بھی میں نے ایک دن ویڈیو بنائی تھی کہ میں نا کیمرہ لے کے اس کو ریکارڈ کر رہی تھی. پہلے بلیک تھا آسمان فجر کے بعد فوراً, پھر وہ ہلکا سا ریڈش ہونا شروع ہوا اس جگہ سے جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے مشرق کی طرف. پھر وہ ریڈش, اورنج اور اس کے کلر بدلے, اور پھر وہ مکس ہو گیا سارا کلر. اور اس کے بعد وہاں سے نا ہاف پہلے سورج باہر کو ہوا اور پھر اوپر کو اٹھا. وہ میں ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آپ لوگوں کے ساتھ, میں نے ریکارڈ کی تھی. آپ یہ دیکھیں کہ ابھی تو وہ میں نے نارملی اس کیمرے سے بنائی تھی. اگر اس کو کلوز کسی بڑے اچھے کیمرے سے بنایا جائے تو وہ انسان کے اوپر ہیبت طاری ہو جاتی ہے کہ یہ تھوڑی دیر پہلے کیوں نہیں نکلا. یہ ایسا ہو سکتا تھا نا 5 منٹ لیٹ ہو جاتا, نہیں ہوا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم ہی جو دیا ہے نا, وہ اس کی مکمل اطاعت کر رہا ہے. اللہ کے حکم کے تابع ہے وہ. تو ہم نے بھی کیا کرنا ہے؟ اللہ کے حکم کی اطاعت کرنی ہے, اوبیڈینٹ رہنا ہے. اوبیڈینس بہت بڑی چیز ہے. ہمیں جب کوئی بات سمجھائی جائے نا, تو وہ والا رویہ سمعنا و اطعنا, سنو اور اطاعت کرو. یہ نہیں اور اگر مگر یہ کچھ نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سورت کے آخر میں, قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا, کہ کہہ دو کہ وہ وسیع رحمت والا ہے, وہ اللہ وسیع رحمت والا ہے, ہم اسی پر ایمان لائے, ہم نے اسی پر بھروسہ کیا. تو پھر جلد ہی آپ جان لو گے کہ گمراہی میں کون پڑا رہا ہے. جو انسان کہہ دیتا ہے نا میں ایمان لایا, میں نے اللہ پہ بھروسہ کیا, پھر آخری وقت اس کو پتہ چل جائے گا کہ سیدھے رستے پہ کون تھا. ابھی تو وہ سیدھے رستے والوں کو مذاق اڑا رہے ہیں نا, ابھی تو وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہو. وہ کہتے ہوتے تھے کفار صحابہ کو کہ ہم اس طرح ایمان لائیں جیسے بے وقوف ایمان لائے ہیں. وہ کہتے تھے کہ یہ لوگ بے وقوف ہیں نعوذ باللہ, کہ یہ جو ہے نا اپنی جانیں بھی شہید کر رہے ہیں, اپنی جان سے بھی جاتے ہیں, اپنا مال بھی دے دیتے ہیں, اور ایک ایمان لانے کے بعد یہ اپنا سب کچھ لٹائی جا رہے ہیں. تو پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر جان لو گے کہ گمراہی میں کون تھا اور فائدے میں کون تھا. جب حساب کتاب ہو جائے گا نا, پھر پتہ چلے گا کہ کون فائدے میں رہا. فائدے میں کون سے لوگ ہوں گے؟ دائیں ہاتھ والے, جن کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا. اور نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں کن کو ملے گا؟ جنت, جن کی نیکیاں زیادہ ہوں گی, جن کے احسن عمل ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم لوگوں کا پانی جو ہے, جو پانی آپ پیتے ہیں, جو پانی آپ پیتے ہیں, آپ اپنے پودوں کو بھی ڈالتے ہیں, وہ پودے اگتے ہیں, آپ کے جانور بھی پیتے ہیں وہی پانی, آپ کے کتنے استعمال میں ہوتا ہے. پانی ہی ایک خالی اگر اللہ لے جائے, ایک چیز کو چلے دیکھ لیتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ پانی لے جائے تو کیا ہوگا؟ سروائیول ہوگا. آپ دیکھیں کہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے پانی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, چیلنج دے رہے ہیں کہ اگر پانی ہی اللہ لے جائے تو کیا ہو. آپ دیکھیں روزے میں ہمیں کیا پریکٹس کرائی جا رہی ہے, اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں. پانی نہیں پیتے نا ہم سارا دن, تو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں آپ. جب پانی ملتا ہے کتنا مزہ آتا ہے ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پی کے افطاری میں, ہے نا. اور پھر اللہ تعالیٰ پچھلا پارہ جو میں نے پڑھایا نا, اس میں نے آپ کو ایک بات اس میں یہ بھی بتائی تھی. آپ لوگ جب سنیں گے نا ڈرائیو میں تو پھر آپ کو اس کی سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ پانی جو آپ پیتے ہیں اسی کو میں کڑوا کر دوں تو کیا ہوگا؟ اللہ کے تو اختیار میں ہے نا. اور کئی علاقوں کا ہوتا بھی ہے, پینے والا نہیں ہوتا, کھارا سا, نمکین سا, عجیب سا پانی ہوتا, نہیں پی سکتے.
تو اب تو یہ منرل واٹرز اور یہ سب چیزیں آ گئی، لیکن کئی دیہات ایسے ہیں جہاں پہ ایسی فیسلٹیز نہیں ہیں. تو آپ دیکھیں کہ پھر کیا ہوگا اگر اللہ تعالیٰ اسی پانی کو ہی بدل دیں. اور پھر آپ سوچیں کہ یہ جو ہوا ہمیں فری میں مل رہی ہے، ہم آکسیجن اندر لے کے جا رہے ہیں، یہی بند ہو جائے، کیا ہوگا؟ کوئی سانس نہیں لے پائے گا. پچھلے دنوں جب کورونا تھا، کووڈ کے دور میں، کیسے جو لوگ کووڈ کا شکار ہوئے تھے ان کو پتہ چلا تھا نا آکسیجن کی اہمیت، کہ وہ کیسے ماسک لگاتے تھے. پھر تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ سائنز ہیں، اور ہم کہیں پہ بھی اپنی سرکشی نہیں دکھا سکتے، ہم کہیں پہ اپنی منمانی نہیں کر سکتے. ہم اللہ کے ہیں اور ہم نے اللہ ہی کی طرف جانا ہے، اور ہم نے اللہ ہی کی ماننی ہے. ہماری مرضی نہیں، اللہ کی مرضی. ٹھیک ہے، ہماری مرضی نہیں، اللہ کی مرضی. الحمدللہ سورہ الملک کمپلیٹ ہوئی. سورہ القلم مکی صورت ہے، اس میں 52 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں. اللہ تعالیٰ نے قلم کی قسم کھائی ہے. کس کی؟ قلم کی قسم. قلم اتنا امپورٹنٹ ہے، آئندہ اس قلم کی کو بہت امپورٹنٹ جاننا ہے، کہیں نیچے نہیں پھینکنا. اس سے اچھے کام لکھنے، اچھی بات لکھنی ہمیشہ. بڑے بھی ہو جاؤ گے نا تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس قلم سے ہمیشہ حق لکھیں، سچ لکھیں، کوئی جھوٹی بات نہ لکھیں، کوئی غلط بات پہ سائن نہ کریں. ہمیشہ اس قلم سے اچھا کام کرنا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ قلم کی قسم اللہ نے کھائی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قلم کی قسم اور اس کی قسم وہ جو لکھتے ہیں. کون لکھتا ہے؟ جو قلم ہے نا، اس نے کیا لکھا تھا؟ تقدیر کی کتاب لکھی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قلم کی قسم. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ اپنے رب کے فضل سے ہرگز دیوانے نہیں ہیں. ما انت بنعمت ربک بمجنون. کفار کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ نعوذ باللہ مجنون ہے، شاعر ہیں، ایسی باتیں کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب انہیں قرآن پڑھ کے سناتے تھے نا تو وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قسم ہے قلم کی کہ آپ جو ہے نا ہرگز مجنون نہیں ہیں. تو اللہ نے سب سے پہلے قلم بنایا تھا. سب سے پہلی چیز جو اللہ نے پیدا فرمائی وہ کیا ہے؟ قلم. اور اس کو پیدا کرنے کے بعد، قلم کو پیدا کرنے کے بعد فرمایا لکھو. اس نے پوچھا کیا لکھوں؟ اللہ نے فرمایا تقدیر لکھو. کیا لکھو؟ تو اللہ نے سب سے پہلے قلم بنایا اور اس کے بعد اسے حکم دیا کہ تقدیر لکھو. تو اس نے پھر تقدیر لکھی اور ہر ایک کی تقدیر لکھی جا چکی ہے. اور اب تقدیر میں لکھا گیا ہے کون عقل مند ہوگا، کون بے وقوف ہوگا، کون پڑھا لکھا، کون جاہل ہوگا، کون خوش بخت ہوگا، کون بدبخت ہوگا، کس کی کتنی عمر ہوگی، کس کی کیا جاب کرے گا، کیا وہ پروفیشن لے گا، کتنا اس کی ہائٹ ہوگی، کتنی اس کی عمر ہوگی، وہ کیسا انسان ہوگا، اچھا ہوگا، نیک ہوگا، بد ہوگا. سارا کچھ لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے. جی تقدیر اس دن جو تقدیر ہے نا اس کے فیصلے ہوتے ہیں. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس کو جو لکھا، تقدیر لکھی جا چکی، اب اس کو بدلنے کا اختیار اللہ کا ہے. اور ہماری دعائیں جو ہیں نا وہ اللہ تعالیٰ کے حضور جب ہم کرتے ہیں تو اللہ ان کو سنتا ہے اور بدلی جا سکتی، لیکن کوئی اس کو اور نہیں بدل سکتا. اب دیکھیں آپ کہ جب کوئی کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے وہ کتنی کیئر کرتا ہو. ہم کہتے ہیں اس کی تقدیر میں لکھا ہوا تھا. لوگ کہتے ہیں کہ اس نے اتنی اوور سپیڈنگ کی ہوگی، اس نے یہ کیا ہوگا، اس نے وہ کیا. ایکچولی اللہ نے اس کی تقدیر میں لکھا ہوگا. بات یہ ہے. اور وہ جو فیصلے ہوتے ہیں نا وہ یہ کہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بیماری سے شفا دے دیں، اللہ تعالیٰ اس بچے کی عمر لمبی کر دیں، ہم دعائیں کرتے ہیں نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر اس تقدیر کو بدلنے پہ قادر ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ اس کی روزی میں وسعت دے دے، اس کو یہ بے روزگار ہے، اس کو رزق دے دے. تو جب ہم یہ دعائیں کرتے ہیں پھر ہم جب آپ لوگ پڑھتے ہیں، آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمارے ایگزام ہے، ہمارے لیے دعا کریں، میں فرسٹ آ جاؤں. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے لکھا نہ ہو آپ فرسٹ آئیں، لیکن آپ کے لیے یہ لکھا ہو کہ یہ دعا کرے گا تو فرسٹ آئے گا، محنت بھی کرے گا. تو اس لیے محنت اور دعائیں یہ دونوں چیزیں کیا کرتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے فیصلے اللہ خود تبدیل کرتے ہیں
دعائیں جو ہے نا وہ مومن کا ہتھیار ہیں. دعا جو ہوتی ہے وہ مومن کا ہتھیار ہوتی ہے. جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو سنتے ہیں. تو ہماری دعائیں کیا ہونی چاہیے کہ یا اللہ ہماری زندگی میں جہاں کہیں شر ہے اس کو خیر سے بدل دے. یا اللہ ہماری زندگی میں اگر کہیں پہ بدبختی ہے اس کو خوش بختی میں بدل دے. اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں جہاں کہیں کوئی تکلیف کوئی پریشانی ہے اس کو آسانی میں راحت میں بدل دیں. ٹھیک ہے. تو اللہ کا اختیار ہے پورا, اللہ بدل سکتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دن سے قیامت تک جو بھی دنیا میں ہونا ہے نا سب کچھ تقدیر میں لکھ دیا. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اللہ کے فضل سے کوئی مجنون یا دیوانے نہیں ہیں. یہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں نا آپ کے مخالفین, آپ ان کی باتوں کو بس برداشت کریں, آپ کے لیے بہت اجر ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کی اخلاق بہت ہی اعلیٰ بنائے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے فرمایا تھا کہ پوچھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں کہ آپ کے اخلاق کیسے ہیں. تو اخلاق یعنی مینرز, رویہ, تو کیریکٹر. تو حضرت عائشہ نے فرمایا تھا کہ آپ نے قرآن نہیں پڑھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن ہے. قرآن جو کچھ بتاتا ہے وہ ویسے ہی ہے. تو کیا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور جاننا چاہتے ہیں؟ Yes. تو انشاءاللہ رمضان کے بعد ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں اسی طرح کلاسز کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف ہسٹری پڑھیں گے, جب سے وہ پیدا ہوئے پوری زندگی, سارے جو انہوں نے غزوے لڑے, سب کچھ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے. تو بہت مزہ آئے گا انشاءاللہ. پھر ہمیں سمجھ بھی آئے گی قرآن کی اور زیادہ, کیونکہ قرآن ان کے اوپر ریویل ہو رہا تھا نا, تو ہمیں پھر ان کے اخلاق کی سمجھ آئے گی. اور قرآن پاک کے بارے میں حضرت عائشہ نے فرمایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے بعد فرمایا کہ آپ کے جو مخالفین ہیں نا وہ بہت ہی پستہ اخلاق کے ہیں, برے اخلاق کے لوگ ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کسی ایسے شخص کا کہنا نہ مانیں جو زیادہ قسمیں کھانے والا ہو, جو بے وقار ہو, جو کسی کے عیب بیان کرتا ہو, چغل خور ہو, جو بھلائی کے کاموں سے روکنے والا ہو, گناہ گار ہو اور ضدی ہو. اور لوگ جو سرکشی کرتے ہیں نا, سرکشی وہ لوگ زیادہ کرتے تھے جو زیادہ مال والے اور اولاد والے تھے. وہ لوگ نا اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے تھے دنیا میں, زندگی میں. تو یہ آیات اتری تھی کہ جو سرداران قریش تھے نا اس میں سے ولید بن مغیرہ, ان کے بارے میں اتری تھی. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک یہاں پہ سورہ القلم میں ایک قصہ بیان کیا ہے کہ عربوں میں ایک بندہ تھا جس کے پاس باغ تھا, اور یہ باغ یمن کے قریب تھا. اس کا مالک جو ہے نا پیداوار میں سے غربا پر خرچ کیا کرتا تھا, لیکن اس کے مرنے کے بعد جب اس کی اولاد اس باغ کی وارث بنی نا تو انہوں نے اپنے اخراجات اور مجبوریوں کا بہانہ بنا کے نا جو مساکین کو حصہ ان کے والد دیا کرتے تھے نا وہ روک دیا. انہوں نے نا مساکین اور غربا کو دینا بند کر دیا اور ساری پیداوار باغ کی سمیٹ کے اپنے گھر لے گئے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا باغ ہی تباہ کر دیا. صدقے کرنے سے یا وہ کرنے سے نا لوگوں کی مدد کرنے سے مال کم نہیں ہوتا, اس مال میں برکت ہوتی ہے. جب انہوں نے لالچ کی, سارا مال سمیٹ لیا کہ نہیں ہماری مجبوری ہے, ہمارے پاس اتنا ہے نہیں دینے کو, انہوں نے لوگوں کو, غریبوں کو, مسکینوں کو نہیں دیا, سمیٹ لیا سارا کا سارا. تو کیا ہوا, اس ایک وقت تو وہ مال لے گئے لیکن اللہ نے باغ ہی تباہ کر دیا. اور اس قصے میں ان لوگوں کے لیے بہت ہی زیادہ عبرت کا سامان اللہ نے رکھا ہے کہ جو بہت ہی زیادہ یعنی امیر ہوتے ہیں, پیسے والے ہوتے ہیں, اور وہ لوگوں کی مدد نہیں کرتے, غریبوں کی مدد نہیں کرتے, غریبوں کا حصہ بھی کھا جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے متقین کی صفات بتائی تھی نا کہ جو اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں. تو
جو انسان یہ سمجھ لیتا ہے نا کہ میرے پاس اگر میرے پاس یہاں میرا پرس پڑے نا اور اس میں جو پیسے ہیں وہ ایکچولی میرے نہیں ہیں، وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اور اللہ کا دیا ہوا اگر میں اللہ کے راستے میں لگا دوں گی تو اس میں برکت ہو جائے گی. اللہ کے دیے ہوئے میں سے لگانا چاہیے. آپ کو جب پاکٹ منی ملتی ہے نا، آپ لوگوں کو جو بھی پاکٹ منی ملتی ہے اس میں سے ضرور یہ سوچنا ہے کہ میں نے اللہ کی راہ میں کیا لگانا. چاہے آپ فکس کر لیں کہ ڈیلی میں نے 5 روپے نکال کے ایک سائڈ پہ ڈالنے ہیں، فکس کر لیں ڈیلی میں نے 10 روپیز ڈالنے ہیں، جتنے بھی ڈالیں آپ 5 روپے ڈالیں 10 روپے ڈالیں، ایک سائڈ پہ آپ نے رکھتے رہنا ہے، ٹھیک ہے. اور جب وہ آپ رکھتے رکھتے ایک مہینے میں، ڈیلی تو نہیں آپ 5 روپے کسی کو دے سکتے نا، جب ایک مہینے میں وہ صحیح اماؤنٹ اچھی اماؤنٹ بن جائے گی تو آپ اس کو ایک انویلپ میں ڈالیں عزت کے طریقے سے، اور آپ کسی ڈیزرونگ کو دے دیں، چاہے کسی مالی کو دے دیں، کسی میڈ کو دے دیں، کیونکہ ان کا حق ہے. جو آپ کے آس پاس لوگ غریب ہوتے ہیں ان کا حق ہے کہ آپ ان کی مدد کریں، ٹھیک ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس صورت میں کہ یہ صورت متقین کا انجام بھی بتاتی ہے کہ جو لوگ احسان کرنے والے ہوتے ہیں، جو محسن ہوتے ہیں، وہ اور مجرم برابر نہیں ہو سکتے، فرما بردار نافرمان برابر نہیں ہو سکتے، باغی اور وفادار برابر نہیں ہو سکتے. اور اللہ تعالیٰ آخرت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جو لوگ منافقین تھے نا، منافقین کو کیسے پہچانا جائے گا آخرت میں؟ وہ تو کہتے تھے کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ ہیں، اندر سے وہ مخبریاں کرتے تھے. قیامت کے دن سجدہ نہیں کر پائیں گے، ان کا جسم ہی اکڑ جائے گا، سجدہ نہیں کر پائیں گے وہ لوگ. یعنی وہ کرنا چاہیں گے مگر اللہ توفیق نہیں دے گا، وہ جھک ہی نہیں پائیں گے، ایسے اسٹف ہو جائیں گے. پہچان لیا جائے گا یہ لوگ منافقین ہیں، کیونکہ اللہ تو دلوں کے حال جانتے ہیں نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن جو ہے نا، قیامت کے دن ان کی حقیقت سامنے آ جائے گی. پھر اللہ تعالیٰ نے آخر میں، اس صورت کے آخر میں، جو لوگ یعنی مشرکین جو تھے، وہ جو تکالیف دیتے تھے نا مسلمانوں کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان پہ آپ صبر کریں، ان پہ آپ صبر کریں. اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے بہت اچھا انعام ہوگا. اور جو لوگ ایسا کام کر رہے ہیں، یعنی لوگوں کو تکلیف دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ خود ان کو یعنی جو لوگ کہتے تھے دیوانہ ہے اور جن پہ قرآن پاک کا اثر نہیں ہوتا تھا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود ان سے بدلہ لے لیں گے. الحمدللہ ہماری سورہ کمپلیٹ ہوئی. القلم، سورہ القلم کے نام سے ہی آپ کو میں نے والقلم دکھایا تھا، یہ دیکھیں والقلم وما یسطرون. اس کا میں ضرور آپ کو کہوں گی کہ آپ لوگ نا آن لائن آرڈر کر کے ضرور یہ منگوائیں اور اس کو لکھنا شروع کریں. یہ دیکھیں، آپ قرآن لکھنے کے لیے ڈیلی بے شک 1 پیج لکھا کریں، لیکن آپ اس طرح کا قرآن ضرور منگوائیں. میرے پاس ایسے 2-3 پیجز تھے نا، آپ پورا ایک قرآن لیں، آپ اس کو اپنا ایک مشن بنائیں کہ ہم نے پورا قرآن ایک بہت پیارے سے، لوگوں نے اتنے پیارے پیارے کلرز میں لکھا ہے، کسی نے گولڈن کلر میں لکھا ہے، کسی نے سلور میں لکھا ہے، کسی نے ریڈ میں لکھا ہے، کسی نے پنک میں لکھا ہے، میں نے کسی نے کلرفل لکھا ہے. یہ دیکھیں میں نے نا یہاں پر یہ دیکھیں اس کو میں نے ایسے لکھا تھا. تو اس طرح آپ نا ڈیلی اپنا ایم بنائیں کہ میں نے 1-1 پیج 2-2 پیج یا 1 رکوع ایٹ لیسٹ لکھنا ہے. تو کیا ہوگا، قیامت کے دن ہماری فنگرز نے بولنا ہے نا وہاں پر، تو یہ کیا گواہی دیں گی؟ انہوں نے قرآن لکھا تھا. ان کی انگلیاں جو تھی فالتو میں بس براؤزنگ نہیں کرتی رہتی تھی موبائل کی، صرف وہ اس پہ انسٹاگرام اور اس پہ وہ نہیں کرتی رہتی تھی، ٹک ٹاک نہیں کرتی رہتی تھی. یعنی وہ ہماری فنگرز کی تھم کی بہت زیادہ وہ ٹک ٹک ہوتی ہے نا اس پہ، تو یہ صرف ٹچ اسکرین کو کرنے کے لیے، اسکرال کرنے کے لیے نہیں تھی. ان کی انگلیوں سے قرآن پاک لکھا. آپ دیکھیں فنگر سے آپ کتنا کام لیتے ہیں. آپ اپنا لیسن لکھتے ہیں نا اسکول میں، نوٹس لکھتے ہیں، اب بھی آپ کی یہ انگلیاں لکھ رہی ہیں ماشاءاللہ قرآن کا. اور یہ جو انک ہوگی نا، آپ کے پین کی انک اور آپ کی یہ لکھائی اور آپ کی یہ جو ہاتھوں کی ایفرٹ ہے، یہ گواہی دے گی انشاءاللہ کہ انہوں نے قرآن لکھا تھا، قرآن کے پوائنٹس لکھے تھے. جی بیٹا آپ کچھ کہنا شیئرنگ کر سکتے ہیں؟ جی اب شیئرنگ کر سکتے ہیں؟
ابھی شیئرنگ کرتے ہیں, ابھی شیئرنگ کا ٹائم آنے والا ہے. بالکل, پھر یہ ہوگا کہ آپ اپنا خود کا لکھیں اور پھر اسی ایک کو بنائیں اپنے لیے اور اس سے پھر تلاوت کیا کریں. اس سے ریوائز ہوتی ہے اور آپ کو اور جب آپ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کریں گے نا, تو جب آپ لکھ رہے ہوں گے نا, تو آپ کو اس لفظ کا ٹرانسلیشن مائنڈ میں آ رہا ہوگا اور آپ کو اتنی پہچان ہو جائے گی لفظوں کی کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ اچھا النساء کس کو کہتے ہیں. قرآن میں النساء ورڈ آیا ہے, قرآن پاک میں یہ الساعہ ورڈ آیا ہے, القیامہ ورڈ آیا ہے. تو کئی لفظ تو اردو سے ملتے جلتے ہیں, تو آپ کو قرآن کی عربک جو ہے نا وہ ایزی لگنے لگے گی اور ٹریسنگ کی ٹریسنگ ہوگی. آپ اپنا آرٹ اینڈ کرافٹ کا کام بھی کر لو گے, ہے نا انٹرسٹنگ. تو کون کون ارادہ کر رہا ہے کہ انشاءاللہ لیں گے؟ انشاءاللہ. اتنا ایکسپینسو نہیں ہے. آپ میرا خیال ہے 1500 کا ہوگا, کتنے کا ہوگا یہ آپ جی ہاں عیدی کے پیسے آپ کے پاس آنے, تو عیدی کے پیسوں کو آپ نے اچھی طرح یوٹیلائز کرنا ہے, ٹھیک ہے. وہ پیسے بھی آپ کے ایک اچھے کام میں چلے جائیں گے. انشاءاللہ میرا خیال ہے کہ یہ اتنے تک کا ہی ہے, اور میں پتہ کر دوں گی یہ کتنے کا ہے. میں آپ کو وہ بھیجوں گی اس کا جو کیٹلاگ ہے نا, تو اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کتنے کا ہے. یہ پہلے تھا 1000 کا, لیکن اب اس کو انہوں نے لارج سائز میں اور بہت خوبصورت کر کے پرنٹ کرایا ہے. تو آپ نے وہ ضرور انشاءاللہ اس کو دیکھنا ہے, اور آن لائن آپ منگوا لیں, آن لائن منگوا سکتے ہیں, ورنہ جا کے لے لیں, ٹھیک ہے. یہاں پہ بحریہ میں ہی بن جائے گا ان کا کیمپس نا, تو ادھر سے ہی لے لینا آپ لوگ. نہیں بیٹا, اس کی بہت اچھی پیکنگ ہوتی ہے, اور اس کے اوپر وہ جو اس کی پیکنگ ہوتی ہے نا, اس کے اوپر لکھتے تھے قرآن مجید. تو وہ پھر میں نے منگوائے تھے نا, یہ جو بلیک کلر کے آپ کو نظر آ رہے ہیں, یہ ابھی رمضان میں منگوائے تھے. تو یہ بہت اچھی پیکنگ میں تھے, اور جو کوریئر کرنے آئے تھے نا وہ لوگ, ان کی اسپیشل کوریئر سروس ہوتی ہے, اور یہ لوگ بالکل بہت عزت سے ہاتھ ملا کے پکڑاتے ہیں. یہ عام کوریئر کی طرح نہیں آتا, یہ بہت اچھے طریقے سے دے کے جاتے ہیں. تو اس لیے آپ اس کو آن لائن بھی منگوا سکتے ہیں, امیزون پہ بھی آئی تھنک ہے, اور آن لائن کیش آن ڈیلیوری بھی ہے, اور آپ جا کے بھی پرچیز کر سکتے ہیں شاپ سے. میں آپ کو شاپ کا ایڈریس بھی بتا دوں, ٹھیک ہے, انشاءاللہ تعالی. جی الحمدللہ ہماری سورہ کمپلیٹ ہوئی القلم. اب سورہ حاقہ شروع کرتے ہیں. سورہ حاقہ مکی صورت ہے, اس میں 52 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں. سورہ حاقہ کا مطلب ہے ثابت ہونے والی, ٹھیک ہے. الحاقہ, الحاقہ سورۃ القلم مکی ہے یا مدنی؟ سورہ القلم مکی صورت ہے. سورہ حاقہ بھی مکی صورت ہے, اس میں 52 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں. اور قیامت کے ناموں میں سے ایک نام حاقہ بھی ہے, ٹھیک ہے. اور اس صورت میں سارے قیامت کے واقعات ہیں کہ سور پھونکا جائے گا, زمین اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے, اور قیامت قائم ہوگی. سب انسان اللہ کے سامنے حاضر ہو جائیں گے, اور جن کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ خوشی کے مارے سب کو دکھائیں گے, بھاگ بھاگ کے اپنا رزلٹ لوگوں کو دکھائیں گے, یہ دیکھو, یہ پڑھو میری کتاب, یہ پڑھو میری کتاب. اور جن کا بائیں ہاتھ میں ہوگا وہ پچھتائے گا اور کہے گا کاش میں جب مر گیا تھا نا تو میری موت ہی, میں مٹی بن گیا ہوتا, مجھے اٹھایا ہی نہ جاتا, میں مٹی ہی رہتا, میرے ہاتھ میں میرا رزلٹ نہ آتا. وہ چھپائے گا ایسے پیچھے اپنا. تو اسے پھر ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پنش ملے گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی کیا یعنی ان کے اندر کیا پرابلم تھی, کیوں ان کو یعنی وہ کیا گناہ کرتے تھے. پہلا گناہ ان کا یہ تھا ایمان نہیں لاتے تھے. دوسرا یہ تھا کہ ان کے دل میں نا رحم دلی قائم نہیں تھے. وہ مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتے تھے دوسروں کو. 52 تو وہ مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتے تھے, ٹھیک ہے. ان کا یہ قصور تھا. تو وہ دنیا میں اچھے اعمال نہیں کرتے تھے. اللہ تعالیٰ پھر قرآن کی قسم کھاتے ہیں, قرآن کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ جو قرآن ہے نا یہ حق کتاب ہے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, اور ان پر
یہ نازل ہوئی ہے اور ہمارے سب کے ہدایت کے لیے، نصیحت کے لیے آئی ہے کہ ہم اس کا ذکر کریں، اس کو تلاوت کریں، اس کو سیکھیں، اس کو سمجھیں اور اس سے اپنی زندگی کے لیے لیسنز لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نا اس صورت میں نیک بختوں اور بد بختوں کے بارے میں بتایا کہ جو نیک بخت ہوں گے نا ان کا انجام کیا ہوگا، اور بد بخت جو ہوں گے ان کا انجام کیا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک بختوں میں رکھے۔ سورہ معارج شروع کرتے ہیں، مکی صورت ہے، 44 آیات ہے سورہ معارج۔ This Surah Al-Haqqah complete. جی مکی صورت ہے، 44 آیات ہیں، 44 آیات ہیں اور سورہ المعارج میں 2 رکوع ہیں۔ اس صورت میں جو کفار کے بارے میں بتایا کہ کفار مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جو اسلام کی طرف دعوت تھی نا، کہ جو اسلام کی طرف تبلیغ تھی اس کا مذاق اڑاتے رہتے تھے، اور وہ آپ سے مطالبہ کرتے ہوتے تھے کہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ عذاب آ جائے گا، قیامت آ جائے گی، ایسا کریں لے آئیں، وہ ہم دنیا میں ہی اس سے نمٹ لیتے ہیں، ہم دنیا میں ہی اس سے نمٹ لیں۔ تو قیامت کا پھر منظر کشی کی ہے کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ لے آؤ جلدی عذاب لے آؤ، اللہ کہتے ہیں یہ بہت جلدی کرتے ہیں، جب قیامت آئے گی تو لگ پتہ جائے گا ان کو، پھر ان کو پتہ چلے گا کہ مجرموں کا جو حال ہوگا نا، تو آسمان ایسے جیسے گرم گرم تیل ہوتا ہے نا اس طرح کا ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو پہاڑ ہے نا وہ روئی کی جیسے روئی اڑتی ہے نا اس طرح اڑیں گے، اور پھر اس دن کوئی ایک دوست دوسرے دوست کو نہیں پہچانے گا، کوئی ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کو نہیں پہچانے گا، کوئی بھائی بھائی کو نہیں پہچانے گا، کوئی بچے اپنے ماں باپ کو اور ماں باپ اپنے بچوں کو نہیں پہچانیں گے، ہر کوئی اللہ کی طرف دوڑ لگائے گا اور ہر کوئی بس حاضر ہونے کی کرے گا، کوئی ایک دوسرے کو نہیں پہچانے گا، ہر کسی کو اپنے اعمال کی فکر ہوگی کہ ہائے میں بچ جاؤں، بس میں بچ جاؤں، کوئی ایک دوسرے کو نہیں دیکھے گا۔ اس لیے کبھی بھی دوسرے کو دیکھ کے، سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں نا ایک بچہ شرارت کرتا ہے دوسرا بھی دیکھ کے کرتا ہے، آپ دیکھیں اس کو تو اس کی کرنی کا جو اس نے غلط بات کرنی ہے اس کو تو اس کی پنش ہوگی، آپ اگر دیکھا دیکھی کریں گے آپ کو بھی ہوگی۔ تو دیکھیں کہ اعمال ہمارے اپنے اپنے ہیں، کسی کو برائی کرتے دیکھ کے نا، کلاس میں بھی ایسے ہوتا ہے نا، کیا ہم سمجھتے ہیں وہ شور کر رہا ہے نا تو میں بھی کر لوں گا، اس کو کچھ نہیں کہا تو مجھے بھی کچھ نہیں کہیں گے، جب شامت آئے گی تو پھر آئے گی۔ اس لیے اچھے بچے بن کے رہنا ہے، چاہے آپ کے آس پاس کیسا ہی ماحول ہو، آپ کے اندر اچھائی ہونی چاہیے، آپ کے اندر نیکی ہونی چاہیے، آپ کے اندر اگر نیکی ہوگی نا تو باہر اس نیکی کی روشنی پھیلے گی، آپ کو دیکھ کے اگر کسی نے نیکی کر لی آپ کو اس کا بھی ثواب ہوگا، اور اگر آپ کو دیکھ کے کسی نے برائی کر لی تو آپ کو اس کی برائی کا بھی گناہ ملے گا۔ اس لیے اپنے اندر نیکی رکھنی ہے، باہر کا ماحول کچھ بھی ہے نا اس کو آپ نے خود بدلنے کی کوشش کرنی ہے، پہلے خود نیک ہونا، ٹھیک ہے؟ تو پھر سب رشتہ دار، سب لوگ، سب جاننے والے ایک دوسرے سے جان چھڑا کے بھاگیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر انسان کی فطرت کے بارے میں اس میں فرمایا کہ انسان کی فطرت ایسی ہے کہ جب اسے نعمتیں ملتی ہیں نا تو بڑی اکڑ آ جاتی ہے اس میں، ہاں میرے پاس تو سب کچھ ہے جی، جو میرے پاس ہے وہ تو کسی کے پاس ہے نہیں، اپنے پاس کوئی چیز آ جائے نا دوسرے کو دکھا نہیں سکتے، آئی فون ہی لے لیں، بچے دوسرے کا جینا حرام ہی کر دیتے ہیں، کوئی ایک چیز لے لے نا دوسرے کو ایسے دکھا کے وہ کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہم اسے نعمت دیتے ہیں تو اکڑنے لگتا ہے، مال ہاتھ میں آ جائے تو بخیلی کرتا ہے، کنجوسی کرتا ہے، اور ایسے لوگوں کی جو ہے نا یعنی تکلیف پہنچے ان کو تو وہ پھر چیختا ہے، چلاتا ہے، ہائے ہائے کرتا ہے، ہائے مجھے تکلیف پہنچی، ہائے مجھے تکلیف پہنچی۔ یعنی اللہ کی نعمتوں پہ شکر کرنا ہے اور تکلیف پہ صبر کرنا ہے۔ مومن کے 2 ہی رویے ہیں، مومن کے 2 رویے ہیں، تکلیف آنے پہ صبر کرتا ہے، نعمت ملنے پہ شکر کرتا ہے۔ تو جو لوگ ایسے کرتے ہیں نا، بخیل ہوتے ہیں، شور کرتے ہیں تکلیف آنے پہ، نعمت آئے تو کنجوسی کرتے ہیں، اللہ کو وہ پسند نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو مسلین یعنی صلاۃ نمازی ہے نا، جو نماز ادا کرنے والے، قائم کرنے والے، ان کی صفتیں بتائی ہیں کہ وہ نماز کی پابندی کرتے ہیں، وہ نماز وقت پہ ادا کرتے ہیں، اور ان کے مال میں
جو سوال کرنے والے ہوتے ہیں نا، یعنی جو بھی ان سے سوال کرے مانگے وہ ان کو دے دیتے ہیں. اور پھر وہ لوگ آخرت کے دن کا، ڈے آف ججمنٹ کا اقرار کرتے ہیں کہ ہوگی، ڈے آف ججمنٹ ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، متقی ہوتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اور پھر وہ امانت دار ہوتے ہیں، عہد پورا کرتے ہیں، پرومس کیپر ہوتے ہیں اور وعدہ خلافی نہیں کرتے، اور وہ حق اور عدل کے ساتھ گواہی دیتے ہیں، سچ بولتے ہیں، اور وہ نمازوں کو اپنے وقت پہ اس کے پورے آداب کے ساتھ ادا کرتے ہیں. اپنے اوپر لازم سمجھتے ہیں کہ اذان ہوتی ہے تو فوراً رپلائی کرتے ہیں، نماز کے لیے جاتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں اور یہ ہمارے اوپر فرض ہے، ہم نے نماز پڑھنی ہے، ہمیں کسی نے نہیں کہنا اذان ہو گئی ہے بس ہم نے جانا ہے کیونکہ ہم ایمان والے ہیں، ہم پہ فرض ہے. ٹھیک ہے، تو یہ لوگ جن میں یہ صفتیں پائی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی لوگ جنتوں میں عزت والے ہوں گے. نمازوں والے، دوسروں کی مدد کرنے والے، سچ بولنے والے، دیانت دار لوگ، وعدہ پورا کرنے والے اور برائیوں سے بچنے والے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو جنت میں جن کے لیے عزت کا مقام ہوگا. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر پوری طرح قادر ہے کہ یہ جو لوگ ایمان نہیں لاتے، کفر کرتے ہیں، شک کرتے ہیں نا، اللہ پہ پورا اختیار ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کر کے نا ایسے لوگ لے آئے جو فرما بردار ہوں. اللہ کا پورا اختیار ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ شاید ہم مجبوری میں جب ہم نماز پڑھتے ہیں کہ ہم کس کے لیے نماز پڑھیں، کسی کے ڈر سے پڑھ رہے ہیں. ہم جو نماز پڑھیں گے نا، ہم نے اللہ کے لیے عبادت کرنی ہے. کس وجہ سے؟ اس کا فائدہ ہمیں پہنچے گا. اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اس عبادت کی ضرورت ہوگی. آخرت کے دن ہمیں اس نیکی کی ضرورت پڑے گی. ہم اپنا اکاؤنٹ بھر رہے ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اگر نماز ادا کرتے ہیں یا کوئی نیکی کرتے ہیں تو ہم کسی اور کو فائدہ نہیں دے رہے، ہم خود کو فائدہ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم دین اسلام کے محتاج ہیں، اللہ ہمارے دین کا محتاج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو ایک مخلوق کو لے جائے دوسری لوگوں کو لے آئے. پہلے بھی تو ایسے ہی ہوا تھا نا، اللہ ایک قوم کو لے جائے دوسری کو لے آئے. تو اس لیے اگر ہم ہی سدھر جائیں، ہم ہی اچھے رستے پہ آ جائیں تو کیسی بات ہے. تو فرما بردار لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ بچا لیتے ہیں نا. اللہ نے پہلے بھی قوموں میں کن کو بچایا تھا؟ جو ایمان لائے تھے، جو نبیوں کا ساتھ دیتے تھے، جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے تھے، جو حق کے راستے پہ آ جاتے تھے. ٹھیک ہے. آگے سورہ نوح، اللہ تعالیٰ نے سورہ نوح میں فرمایا. سورہ نوح مکی صورت ہے، اس کی 28 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں. سورہ نوح، حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا تھا نا. اس کی 28 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں. اس صورت میں حضرت نوح علیہ السلام کا ایک قصہ بیان کیا ہے. انہیں شیخ الانبیاء بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ان کی عمر تمام انبیاء سے لمبی تھی. اور حضرت آدم علیہ السلام کے بعد دنیا والوں کی طرف وہ سب سے پہلے رسول آئے تھے. انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی عبادت، ان کی اطاعت کی دعوت دی اور دن رات دعوت دی، اور ایک ایک کو بھی پکڑ کے جیسے خفیہ طور پہ بٹھا کے سمجھاتے ہیں. انہوں نے بہت محنت کی تھی. انہوں نے 950 سال دعوت دی تھی اسلام کی طرف لوگوں کو. اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنی وزڈم دی تھی، انہوں نے اتنی یعنی ہمبل ہو کے اس لوگوں کو سمجھایا تھا، اتنی ثابت قدمی سے سمجھایا تھا کہ بالکل بھی اپنے رستے سے نہیں ہٹے. 950 ایئرس، 1000 سال، 50 کم 1000 سال، دیکھیں کتنے لمبا ٹائم ہے نا. اور اتنے پیشنس سے انہوں نے سمجھایا لوگوں کو. وہ کہتے تھے کہ استغفار کیا کرو، اور اگر تم استغفار کرو گے گناہوں سے باز آ جاؤ گے، اللہ تعالیٰ تم پہ بارشیں برسائے گا، تمہیں مال و دولت دے گا، اللہ تمہیں باغ دے گا، نہریں دے گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نعمتیں دے گا. اللہ نے تمہیں 7 آسمان دیے، چاند بنایا، سورج بنایا، روشن چراغ. اور تم اپنے یہ جو بت ہیں نا، ان کے بتوں کے نام تھے
ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، ان کے نام تھے بتوں کے. بس بت لکھ لیں کہ بت جو بت تھے نا ان کی وہ پوجا کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ ان بتوں کو چھوڑ دو، ایک اللہ کی عبادت کرو. اور جب انہوں نے نہیں مانی تو پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ زمین پر آپ کسی کافر کو نہ چھوڑنا، آپ سب کو ہلاک کر دیں. تو اللہ نے ایسا طوفان بھیجا تھا، اتنی بارش ہوئی کہ صرف وہ کشتی بچی تھی، باقی سب غرق ہو گیا تھا. پوری دنیا میں سب ختم ہو گئے تھے، صرف وہ کشتی بچی تھی اس وقت. پھر ان کی نسلیں چلی تو آگے قومیں بڑھی تھی. اب بھی ایسے ہو سکتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے مرسیفل، اتنے کائنڈ تھے، پوری انسانوں کے لیے اتنی رحمت بن کے آئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وقت اپنی امت کی بخشش کے لیے دعا کی، اپنی امت کے لیے استغفار کیا. تو آج ہمیں کیا چاہیے؟ ہم بھی استغفار کرتے رہیں، اللہ سے توبہ کرتے رہیں، اور برائی سے باز آ کے ہمیشہ اچھے کام کریں. آگے سورہ جن شروع ہوتی ہے. سورہ جن مکی صورت ہے. اس میں 28 آیات ہیں، 28 اور 2 رکوع ہیں. جی سورہ جن، الجن. اور سورہ جن میں جو گفتگو ہے اس میں جنات کے حوالے سے ہے، اس لیے اس کو سورہ جن کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنات کی ایک جماعت تھی، یعنی ان کے بھی گروپس ہوتے ہیں، جیسے آپ لوگوں کے گروپس ہوتے ہیں نا انسانوں کے، جنوں کے بھی دوست ہوتے ہیں، آپس میں گروپس ہوتے ہیں. تو ان کا ایک جماعت تھی، ان کی جنوں کی. انہوں نے قرآن سنا تو قرآن کوئی پڑھ رہا تھا، قرآن سنا تو قرآن سن کے بہت زیادہ متاثر ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کر کے سناتے تھے نا، تو ظاہر ہے سب سنتے تھے. تو جب جنوں نے سنا تھا نا تو انہوں نے ان کے دل پہ بہت اثر ہوا اس قرآن کا، اور انہوں نے دیکھا کہ پورے کائنات کی نظام میں نا کافی تبدیلیاں ہیں. وہ آسمان کی طرف جانے کی کوشش کرتے تو وہی جو ایک جلتا ہوا انگارہ ہے وہ ان کی طرف آتا. تو انہیں پتہ چلا کہ ایک ایسی کتاب آ گئی ہے کہ جس کی وہ وحی نازل ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اب اس میں سے کوئی بھی کسی کو آیت وہ لینے نہیں دے سکتے. اللہ تعالیٰ نے اب اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے، اس میں سے کوئی چرا نہیں سکتا. تو ان جنوں کی جماعتوں نے جب یہ سنا تھا تو انہوں نے ان کے دل دہل گئے تھے، انہوں نے قرآن کی صداقت کے آگے سر جھکا دیا تھا. آپ سوچیں، جنوں نے اقرار کر لیا تھا، کفار ایسے سخت دل تھے انہوں نے نہیں کیا. جنوں نے اقرار کر لیا تھا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اور ان کے دل میلٹ ہو گئے تھے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ صرف یہ کہ خود ایمان قبول کیا، انہوں نے اپنی قوم کو بھی ایمان کی دعوت دی اور اللہ کی شان اور عظمت بیان کی. اور پھر انہوں نے لوگوں کو یعنی اللہ کی طرف بلایا. اور جنات کا تذکرہ کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید کی گواہی انہوں نے بھی دی کہ ایک اللہ ہے جو پوری کائنات کا نظام چلا رہے ہیں، اللہ نے سب کو پیدا کیا اور اللہ ہی کی طرف سب نے لوٹ کے جانا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام جن و انس کو، ہر ایک کو قرآن کی دعوت دے دی کہ میں صرف اللہ کو پکارتا ہوں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، میرے ہاتھ میں نفع نقصان نہیں ہے، میرا کام تو اللہ کا پیغام آپ لوگوں تک پہنچا دینا ہے. اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میں نے یہ پیغام بندوں تک پہنچا دیا. آپ سمجھتے میں نے یہ پیغام آپ تک پہنچا دیا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. یہ کام آپ کو اور ہم سب نے کرنا ہے. ہم تک پہنچایا تھا ہماری استاد نے، آپ تک بھی یہ پیغام پہنچ گیا. قرآن کا کیا پیغام ہے، اب یہ آپ نے آگے پہنچانا انشاءاللہ تعالی. سورہ جن کمپلیٹ ہوئی. سورہ المزمل. سورہ المزمل مکی صورت ہے، 20 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں. مکی صورت ہے، 20 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں.
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پکارا اس میں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے، یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم چادر اوڑھ کے سوئے ہوں گے نا، تو ان کو پیار سے بلایا ہے، جیسے آپ کو نہیں کسی کو کہہ دیتے ہیں کہ کوئی نام، تو اللہ تعالیٰ نے یہ پیار سے مخاطب کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے پیار اور محبت کے انداز سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا اے کپڑے میں لپٹنے والے، اے چادر اوڑھ کے سونے والے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر آپ کو حکم کیا دیا، قم اللیل الا قلیلا، رات کو قیام کرو مگر کم، یعنی کچھ دیر قیام اللیل کر لیا کرو، تہجد پڑھ لیا کرو۔ رات کی نماز کے بارے میں کہا، آدھی رات کو یا اس سے تھوڑا کم کر لو، کچھ اضافہ کر لو، اور رتل القرآن ترتیلا، قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کے پڑھو۔ تو ابھی تراویح میں آپ لوگ پڑھتے ہیں نا قرآن ٹھہر ٹھہر کے، اگر اسی طرح سارا سال یہ نمازیں اچھی طرح سے پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم ملا ہے؟ نماز پڑھو۔ رات کی نماز کے بارے میں یعنی تہجد کے بارے میں کہا گیا کہ پڑھو، قیام اللیل کرو اور ٹھہر ٹھہر کے اس میں قرآن پاک پڑھو۔ پھر فرمایا کہ رات کو اٹھنا واقعی تھوڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ دل کو اور نفس کو پاک کر دیتا ہے، دل کو پاک کر دیتا ہے، آپ کی زندگی کو پیور بنا دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ رات کی جو عبادت ہے نا اس کی امپورٹنس بتائی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اگین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین کی طرف سے جو ایذائیں مل رہی تھیں نا اس پہ صبر کا حکم دیا کہ صبر کریں اور دعوت کا سلسلہ جاری رکھیں، لوگوں کو بتاتے رہیں قرآن کے بارے میں۔ اور پھر فرعون کا قصہ اس میں جو لوگ جھٹلا رہے تھے نا، فرعون کی سرکشی کے بارے میں بتایا کہ وہ بھی سرکش ہو گیا تھا، وہ بھی ضد پہ آ گیا تھا، وہ کفر کرتا تھا، وہ خود کو رب مان بیٹھا تھا، اس کا کیا انجام ہوا۔ پھر اس صورت کے اختتام میں اللہ تعالیٰ نے رسول اور مومنین پر اعلان کیا ہے کہ جتنا بھی آسانی ہو وہ قیام اللیل کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد فرض کر دی گئی تھی، مومنین پہ فرض نہیں ہے، مومنین کے لیے نوافل ہیں، وہ پڑھیں گے تو بہت ثواب ہے، نہیں پڑھیں گے تو گناہ نہیں ہے، لیکن کیا کرنا چاہیے؟ پڑھیں گے تو بہت زیادہ ان کے درجات بلند ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں آسانی فرمائی ہے کہ جتنا آسانی ہو اتنی قرآن پڑھ لیا کرو تم میں سے، یعنی نماز میں امام صاحب جو پڑھتے ہیں نا کہ جتنا آسانی سے پڑھا جا سکے اتنا پڑھ لیا کرو۔ کچھ پیچھے بزرگ کھڑے ہوں گے، کچھ مریض کھڑے ہوں گے، تو کچھ لوگ سفر میں ہوں گے، تو اس لیے آسانی سے جتنا پڑھ سکیں اتنا پڑھ لینا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا آگے سورہ المدثر میں، سورہ المدثر مکی صورت ہے جس میں 56 آیات ہیں، 2 رکوع ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف دعوت اور کفار کو ڈرانے اور ان کی تکلیفوں پر صبر کرنے کا حکم دیا ہے۔ جب پہلی وحی نازل ہوئی تھی نا اس وقت اقرا بسم ربک الذی خلق، اس کے بعد دوسری وحی یہی نازل ہوئی تھی، یا ایھا المدثر قم فانذر، اٹھو اور ڈراؤ، خبردار کرو، اپنے رب کی بڑائی بیان کرو، اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھو اور ناپاکی سے دور رہو، صاف ستھرے رہو، نیٹ اینڈ کلین رہو، اور احسان نہ کرو، اور اپنے رب کے لیے صبر کرو۔ اور قیامت کے دن کا بتایا کہ قیامت کا دن جب سور پھونکا جائے گا تو بہت مشکل ہوگا کافروں کے لیے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس میں ان لوگوں کو ڈرایا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمن کا ذکر کیا، ولید بن مغیرہ، جو شخص قرآن سنتا تھا، پہچانتا بھی تھا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، لیکن وہ کفر کرتا تھا اور وہ کہتا تھا کہ یہ جادو ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ جادوگر کہتا تھا مجنون ہے، شاعر ہے، طرح طرح کے نام بناتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس صورت میں نا جہنم کے جو ہے نا سیکیورٹی پہ داروغہ، ان کے بارے میں ہے کہ جہنم کے جو نگران فرشتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے ان کو لوگوں کے لیے آزمائش بنایا کہ ان کے اندر نا کفار کے لیے کوئی نرمی نہیں ہوگی، وہ ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ نہیں کریں گے۔
پھر اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر شخص کو اس کے اعمال کا بدلہ ملے گا، اس کے اعمال کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا. ایک بندے کے گناہ کا دوسرے کو پنش نہیں ہوگی، اس کی اپنی کوئی ہوگی. ایک بندے کی نیکی کا ثواب دوسرے کو نہیں پہنچے گا، اس کو اپنا ہی پہنچے گا. اس لیے اپنے اعمال کی فکر کرنی ہے. اور پھر جب ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا نا کفار کو، ان سے پوچھیں گے لوگوں کو کہ آپ کیا وجہ تھی، کیوں ڈالا گیا، تو وہ پتہ ہے کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے سب سے پہلی بات ہم نمازی نہیں تھے. وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. جب جہنم کے داروغہ ان سے پوچھیں گے تمہیں جہنم میں آگ میں کیوں ڈالا گیا، پہلی بات کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، ہم بحثیں کرتے تھے، ہم گمراہی میں تھے اور بحث میں حصہ لیتے تھے، جاہلوں کے ساتھ بحث میں حصہ لیتے تھے، اور پھر ہم قیامت کا انکار کرتے تھے. اس وجہ سے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن اس کے سورت کے اختتام پہ کہ یہ قرآن ایک نصیحت ہے، اب جو اس نصیحت کو حاصل کرنا چاہتا ہے وہ کر لے. سورہ یہ کمپلیٹ ہوئی. اس کے بعد سورہ القیامہ. سورہ القیامہ مکی صورت ہے، اس میں 40 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں. اس صورت میں جیسے کہ نام ہے قیامت، مرنے کے بعد کی زندگی کا بتایا گیا ہے کہ قیامت پر ایمان ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے. ایمان کی کون سی 6 شاخیں ہیں؟ 6 پلرز آف ایمان. اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، اچھی بری تقدیر پر ایمان، آخرت پر ایمان. یوم قیامت پر ایمان ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ٹھیک ہے، تو یوم قیامت کے بارے میں سورہ القیامہ میں آتا ہے کہ اس دن انسان کو پتہ چل جائے گا جو اس نے آگے بھیجا، اور پتہ چل جائے گا جس نے سچ بولا، جس نے جھوٹ بولا، جس نے اچھائی کی، جس نے بھی برائی کی، جو خیر کے کام کرتا تھا، جو برائیاں کرتا تھا. قیامت کے دن سب 2 گروہ بن جائیں گے نا، ایک جنتیوں کا ہوگا اور ایک جہنمیوں کا ہوگا. تو جنت والے جو ہوں گے ان کے نامہ اعمال میں نیکیاں زیادہ ہوں گی. تو پھر ہمیں کیا یہاں سے مورل ملتا ہے؟ نیکیاں زیادہ کرنی ہے، سچ بولنا ہے، دھوکہ نہیں دینا، آنیسٹ رہنا ہے، پرومس کیپنگ اور ٹرسٹ وردی رہنا ہے، اور کیئر کرنی ہے، شیئر کرنا ہے لوگوں سے، اچھے بچے بن کے رہنا ہے، نمازیں پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، صدقہ کرنا ہے. تو یہ کیا کوالٹیز ہیں؟ جنت میں لے کے جانے والی ہیں. اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنا ہے، نماز کی پابندی کرنی ہے. تو پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سورہ الدہر. سورہ الدہر مدنی صورت ہے. سورہ الدہر کو سورہ الانسان بھی کہتے ہیں. سورہ الدہر، سورہ الانسان، الدہر، الانسان، مدنی صورت ہے یہ. ٹھیک ہے، سورہ الدہر، سورہ الانسان بھی کہتے ہیں. اس کی 31 آیات ہیں، 2 رکوع ہیں. مدنی کتنی آیات ہیں؟ 31 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں. اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں کہ جنت اور جنت کی نعمتوں کے بارے میں، جہنم اور جہنم کے عذابوں کے بارے میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن نماز فجر میں اس صورت کو تلاوت کرتے ہوتے تھے. اور اس صورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو جو بنایا ہے نا، اس کی کریشن پہلے بھی میں نے بتائی تھی. تو اس کی کریشن کے سٹیپس بتائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک پانی کے قطرے سے پیدا کیا. پھر اللہ نے اس لیے پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ ہم اسے آزمائیں کون اچھے عمل کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس کو ہم نے خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا بنایا. یعنی اللہ نے اسے آنکھیں بھی دی، کان بھی دیے، وہ دیکھ سکتا ہے، سن سکتا ہے. اللہ نے اسے عقل دی. اللہ تعالیٰ نے اس کو اطاعت، یعنی اس لیے عقل دی ہے، اس لیے فہم دیا ہے تاکہ وہ اطاعت کرے، عبادت کرے. اور جو لوگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے راستے میں نہیں آتے، اگین 2 گروہ بن گئے نا، انسانوں کے 2 گروپس بن گئے. ایک وہ ہے جو فرما بردار ہے، اور ایک وہ ہے جو نافرمان ہے. ایک وہ ہے جو نیک ہے، ایک وہ ہے جو بد ہے. ایک وہ ہے جو اطاعت کرتا ہے، اور ایک وہ ہے جو اگنور کرتا ہے اللہ کے حکم کو. ایک شکر کرتا ہے، ایک کفر کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو 2 گروہ بن گئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ
شکر گزاروں کی نشانیاں کیا ہیں کہ جب بھی وہ کوئی نظر مانتے ہیں نا یا کوئی وعدہ کرتے ہیں تو وہ پورا کرتے ہیں، وہ قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں، اور وہ اللہ کی رضا کے لیے مسکینوں کو، یتیموں کو، قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور نیک اعمال اور صبر کا بدلہ ان کو دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی عظیم نعمت ہے، ایک تو قرآن کا نازل ہونا، اور پھر قرآن کے اوپر ایمان لے آنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں قرآن پڑھا دینا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن کی بھی تعلیم دے دی اور حدیث اور سنت بھی بتا دی کہ ہم سیدھے راستے پہ چلیں، تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اور اس لیے جو اچھے لوگ ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ اللہ کا حکم مانیں، ناشکرہ پن نہ کریں، اللہ کا ذکر کریں صبح و شام، اور اللہ کے آگے سجدے کریں اور اللہ کی تسبیح بیان کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں ہمیں سیدھے راستے کا پتہ بتا دیا ہے کہ کیا کرنا ہے زندگی میں۔ آگے اس صورت کے آگے ہے سورہ المرسلات۔ سورہ المرسلات اس پارے کی آخری صورت ہے۔ سورہ مرسلات مکی صورت ہے، اس میں 50 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے 5 قسمیں کھائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کی 5 قسمیں کھائی ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان ہواؤں کی قسم جو معمول کے مطابق بھیجی جاتی ہیں، یعنی ایک تو عام ہوائیں ہوتی ہیں نا جو چلتی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرا ان ہواؤں کی قسم جو طوفان بن کے تیز چلتی ہیں، طوفانی ہوائیں، پھر ایک وہ ہوائیں جو بادلوں کو لے کر آتی ہیں، ایک وہ ہوائیں کہ جو اتنی تند و تیز ہوتی ہیں کہ وہ سب چیزیں پھاڑ دیتی ہیں، یعنی وہ اتنی تیز ہوتی ہیں، والفارقات فرقا، فرق کر دیتی ہیں، اور پھر ان کی جو اللہ کی یاد ڈالنے والی ہیں، اور پھر جو ڈرانے والی ہیں، یعنی ہواؤں کی بھی قسمیں ہیں، کوئی آندھی ہوتی ہے، کوئی طوفان ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کی بھی کئی قسمیں ہیں، اور اس کی قسم کھائی ہے کہ یہ جو قیامت کی بات چل رہی ہے نا یہ آنے والی ہے، اور اس قیامت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو یوم الفصل کہا ہے۔ یوم الفصل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کا بار بار جو تذکرہ کیا جا رہا ہے نا، اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ یہ کفار اور مشرکین عبرت پکڑیں اور ایمان لیں، اللہ کو مان لیں، اللہ کی عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ جو پیدا کر سکتا ہے وہ زندہ بھی کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دن متقین کو اور جو کاذبین جو جھوٹے ہیں ان کو الگ الگ کر دیا جائے گا۔ متقین کے لیے بہت پیاری سی جنت ہوگی باغوں والی، اور کاذبین کے لیے کیا ہوگا، آگ کی طرف ان کو لے کے جایا جائے گا۔ متقین کے پینے کے لیے ٹھنڈے مشروبات ہوں گے، ٹھنڈے سائے ہوں گے، اور مجرم جو ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے آخر میں کہا کہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ دنیا میں جو مزے کرنے کر لو، جو کھانا ہے پینا ہے موج کرنی ہے عیش کرنی کر لو۔ کہیں کہتے ہیں نا کہ نہیں ہم تو فلاں جگہ پہ ہم نے وہ کرنا ہے، اس لیے ہم جو ہے نا اللہ کی نصیحت نہیں سن سکتے، قرآن کی نصیحت نہیں سن سکتے کیونکہ پارٹی کرنی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر دنیا میں آپ جتنے مزے کرنا چاہتے ہو نا کر لو، آخر میں ثواب، آخر میں جو مزہ ہوگا وہ کس کے لیے ہوگا، متقین کے لیے ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی مزید فہم دے، سمجھ دے، اور اس پہ ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے اور اس کے اوپر چلنے والا بنائے، عمل کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی عبد المعیز شیئرنگ کرنا چاہتے ہیں آپ؟ جلدی سے کر لیجئے۔ جو لکھے ہیں نا جتنا بھی تھوڑا بہت وہ جلدی سے 1 منٹ میں بتا دیں۔ آرام سے سکون سے آگے آ جائیں گے بیٹا، آپ کی آواز نہیں آ رہی، یہاں آ جائیں گے آپ، شاباش۔ اللہ ہمیں اچھے
بارک اللہ اللہ. کی تخلیق میں کوئی خامی نہیں. تخلیق میں جہنم میں کافر گدھے کی آواز میں روئیں گے، استغفار کرے، اے اللہ سب جانتا ہے. توبہ سمجھ کے کریں، اللہ کچھ بھی کر سکتا ہے. کفر اور شرک نہ کریں، ایمان لائیں، اللہ کا شکر ادا کریں، اے گمراہی میں نہ پڑیں. بارک اللہ. عبد المعیز ماشاء اللہ. جی عبد الحادی. اللہ نے ہماری زندگی کا اہم اس صورت میں بتایا ہے. اللہ نے زندگی اور موت کو پیدا کیا. جتنے اچھے عمل کر سکتے ہیں کریں. انسان کی خامیاں نہیں نکالنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی بنائی کسی چیز میں کوئی خامی نہیں ہے. شرک کرنے والوں کو بہت دردناک سزا ملے گی. جو لوگ بن دیکھ کے رب سے ڈرتے ہیں اور ان کے لیے بخشش اور بڑے اجر کا وعدہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے سینے میں چھپی ہر بات جانتے ہیں. غور کرنے سے دل کے جو ٹیگ کورس ہوتے ہیں وہ مٹ جاتے ہیں. شرمندگی ایسا بھی بابا ہے اور اس کے بعد گلے میں کام کرنے کا وعدہ بھی ایک بابا سے. ماشاء اللہ. بارک اللہ. عبد الحادی بہت پیارا لکھا آپ نے ماشاء اللہ. جی ایان آپ بتائیں گے کوئی ایک دو پوائنٹ بتائیں. شاباش. جی اتنی دیر میں عمر آپ بتا دیجیے. بارک اللہ عمر. جی ایان. تھوڑا سا اونچا بولیے. بارک اللہ بیٹا ماشاء اللہ. جی حسن. جلدی جلدی ٹائم ویسٹ نہیں کرنا جلدی سے. جتنی دیر میں کوئی اور کر لے. انسان میں خامیاں ہوتی ہیں، ہمیں سیدھے راستے پر رہنا چاہیے، ہمیں قرآن پاک کی عبادت کرنی چاہیے، قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، اللہ کی ہمیں عبادت. اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، ہمیں استغفار کرنا چاہیے، ہمیں تسبیح پڑھنی چاہیے، ہمیں توبہ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سی نعمتیں دی ہیں، ہمیں اللہ پر ایمان آنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہی ہمارا ولی ہے، ہمیں اللہ کا شکر کرنا چاہیے، ہمیں نیکی کے کام کرنا چاہیے، ہمیں اللہ کا ادب کرنا چاہیے. بارک اللہ ماشاء اللہ. جی آپ لوگوں میں سے کوئی چلیں. جی سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.